اور کچھ سوالات ہیں جو عوام الناس کی جانب سے کیے جاتے ہیں، جن میں سے پہلا سوال یہی کہ کیا شیعہ کتب میں صحیح روایت سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت جو ہے وہ ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سلام اللہ علیہا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت شیعہ صحیح و سند روایات میں موجود ہے، اور ہماری کتاب اصول کافی میں شیخ کلینی رحمہ اللہ نے ابواب التاریخ مولد الزہرا فاطمہ علیہ السلام کے حدیث نمبر 2، اس باب کی حدیث نمبر 2 میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے، از لحاظ سند بالکل ٹھیک ہے، کہ 7ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ علیہ السلام صدیقۃ شہیدۃ و ان بنات الانبیاء لا یتمثن، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ ہیں اور شہیدہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بنات یعنی بیٹیاں ان امراض سے پاک ہیں جو عام خواتین کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ اس سے پاک ہیں۔ تو یہ شہیدہ کے الفاظ ہیں، صدیقۃ شہیدۃ۔ شہیدۃ کی تشریح میں ہمارے محدثین نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے، واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بی بی کی شہادت ہوئی ہے ضرب کی وجہ سے۔ علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ نے میرات العقول اسی حدیث کے ذیل میں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ تواتر سے ثابت ہے کہ بی بی کی شہادت ضرب سے ہوئی، جناب محسن علیہ السلام شہید ہوئے، اس کی وجہ سے بی بی بیمار ہو گئیں اور اس کے بعد پھر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ شیعہ کتاب ہے دلائل الامامت، چوتھی صدی ہجری کے محدث ہیں شیخ ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری رحمہ اللہ۔ انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 45 پہ سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کے حالات زندگی میں بیان کرتے ہوئے جب ان کی وفات کا تذکرہ کیا ہے تو لکھا ہے خبر وفاتہا علیہ السلام، لکھتے ہیں وَقَانَ سبب وفاتہا ان کنفذ مولا الرجل لقذها بنعل السیف بامرہ فاسقطت محسنا ومارزت من ذالک مرضا شدیدا، یعنی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا سبب ایک شخص کے غلام کنفذ، اور کنفذ جو ہے یہ بھی صحابی ہے، کنفذ کا پورا نام لکھا ہوا ہے یعنی معاجم صحابہ میں، ایک شخص کے غلام کنفذ کا اپنے آقا کے حکم سے آپ کو تلوار کی میان کے لوہے کا سرا مارنا ہے، جس سے شہزادہ محسن شہید ہو گئے، بے امرہ فاسقطت محسنہ، محسن شہید ہو گئے، مارزت من ذالک مرضا شدیدا، اور اسی ظلم کی وجہ سے آپ سخت بیمار ہو گئیں۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ اس بیماری کے دوران آپ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی، یعنی ممن اذاہا یدخل علیہا، کہ آپ کے پاس وہ افراد آ سکیں جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی ہے۔ یہ دلائل الامامت ہے، صفحہ نمبر 45 ہے، طبع نجف ہے۔ یہ روایت حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے۔
یہ روایت از لحاظ سند بالکل ٹھیک ہے، اس کے تمام روات ثقہ ہیں، قابل وثوق ہیں، اور یہ متصل سند ہے۔ اس کے بعد شیخ مفید رحمہ اللہ کی کتاب الاختصاص ہے، یہ بھی نجف کی چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے بی بی کی اس شہادت کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح کہ بی بی کو ضرب لگائی گئی، ضرب سے یعنی بی بی شہید ہوئی، خواہ تازیانہ مارا گیا، خواہ وہ تلوار کا جو دستہ ہے اس کا لوہے کا جو تھا وہ مارا گیا ہے۔ تو یہ ممکن ہے اس کی سند پہ کچھ یعنی اشکال ہو، لیکن اس کا متن ٹھیک ہے، کیونکہ صحیح و سند روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے موجود ہے، تو یہ اس کا شاہد ہے، لہذا شاہد کی بنا پہ بلا سند اگر ہو تو اس کا متن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور بھی شیعہ متعدد کتب میں روایات بی بی کی یعنی شہادت کے متعلق اسی طرح ہیں کہ بی بی کی شہادت یعنی بی بی کو تازیانہ مارا گیا، اس سے پھر جناب محسن شہید ہوئے، اور اس کے بعد آپ یعنی بیمار رہیں کچھ دن، اس کے بعد آپ یعنی درجہ شہادت پر فائز ہو کے دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ یہ شیعہ متعدد کتابوں میں ہے، اگرچہ بعض یعنی اسناد پر باس بھی کی جائے لیکن متن ٹھیک ہے ان کا، اس صحیح شاہد ہونے کی وجہ سے۔ یہ میرے سامنے 4 جلدیں ہیں ان کی، تلخیص الشافی، یہ الشافی سید مرتضیٰ علم الہدا کی ہے، مغنی کا جواب ہے، المغنی فی الامامہ، تو اس کے جواب میں سید مرتضیٰ نے لکھی الشافی، اس کی تلخیص شیخ الطوسی نے، شیخ الطائفہ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کی یہ 3ری جلد ہے اور صفحہ نمبر 156 ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ انہم ضربوہا بالسیات، یعنی تازیانوں کے ساتھ انہوں نے مارا ہے، والمشہور والذی لا خلاف فیہ بین الشیعہ، یعنی شیعہ کے ہاں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بی بی ضرب سے، تازیانے کی ضرب سے شہید ہوئی ہیں، اس سلسلے میں شیعہ کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان عمر ضربا علی بطنہا حتی اسقطت، یہاں تک کہ محسن کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اہل سنت علماء نے معارج النبوت ہے، یہ اور بھی عربی میں جو کتب ہیں میری لائبریری میں موجود ہیں، تقریباً 15-16 کتابوں میں یہی بات لکھی ہے۔ یہ الشجرۃ النبویہ فی نسب خیر البریہ، اور اس کے لکھنے والے یوسف بن حسن بن احمد بن حسن بن عبد الحادی الصالحی، جن کی وفات 909 ہجری میں ہوئی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے جناب محسن کا ذکر کرتے ہوئے، 4تھی فصل ہے، صفحہ نمبر 180 ہے، اور یہ دار الکتب العلمیہ بیروت کا مطبوع نسخہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے محسن کے حالات میں، وَالصَّحِيُّ أَنَّ فَاطِمَةَ أَسْقَطَتْهُ جَنِينَهَا، یہی روایت معارج النبوت میں ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ شیعہ کے ہاں متواتر روایت ہے، تواتر کے ساتھ ہے، اور صحیح روایت ہے۔